बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला का इंसान को पैदा करने का मकसद बंदगी है, मगर हम अपने मकसद तख्लीक को दुनियावी मसरूफियात और मादी मोहब्बत की वजह से फरामोश कर चुके हैं। इस्लाम की बुनियादी तालीमात की तरफ अदम तवज्जो इबादत अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हमारे सीनों से निकलती जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अपनी असल खो देने और अपने मकसद को भूल जाने का एहसास हमारे अंदर मौजूद नहीं। एहसास का खात्मा और कदर व कीमत से लाइल्मी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गुमराही की तरफ माइल करती चली जाती है। इस सूरत हाल में ख़ास अयाम का इनेकाद एहसास को ज़िंदा करने का बाइस बनता है ताकि अहकामात इलाहिया को बजा लाया जाए। हम अगर आज दुनियावी मामलात में कुछ मखसूस दिनों को दूसरे दिनों पर ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं और धूमधाम से मनाते हैं, उसके पस पर्दा भी यही मक़ासद कार फरमा होते हैं। कहा जाता है कि शब बरात भी उन ख़ास अयाम से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम रात है। शब बरात के मायने है गुनाहों से निजात की रात। गुनाहों से निजात तौबा से होती है। ये रात मुसलमानों के लिए अहम रात है। ख्वाहिशात और नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद की रात है। ये रात अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और तौबा की रात है। इसी रात नेक अमाल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल पर मौजूद गुनाहों से ज़ंग को ख़त्म करने का बाइस बनता है। इस रात के बारे में बाज़ हज़रात का ख्याल है कि इस रात की कोई फजीलत कुरान और हदीस से साबित नहीं और इस रात में जागना और इबादत को खुसूसी तौर पर बाइस अजर व सवाब समझना बेबुनियाद है। आज की इस वीडियो में दलाइल के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस रात की हकीकत वाक़यतन है क्या। लोगों के जहनों में इस रात के बारे में मुख्तलिफ सवालात हैं, जैसे शब बारात की ख़ास इबादत है क्या और शाबान की 15वीं रात को लोगों की तकदीरें और मौत व हयात के फ़ैसले होते हैं और इस रात खुसूसी तौर पर कब्रिस्तान जाना कैसा है और सलात व तस्बीह और नफल की जमात का क्या हुक्म है, और ये भी कि इस रात हलवा पकाना और शाबान के रोज़े का क्या हुक्म है। इन तमाम तर सवालों के जवाबात आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। दोस्तों, आम तौर पर यह कहा जाता है कि शब बारात की रात अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों से बरी और पाक व साफ करता है, यानी मग़फ़िरत चाहने वालों की बेइंतहा मग़फ़िरत फरमाता है। दोस्तों, जिस चीज़ का सबूत कुरान में या सुन्नत या साहबाए कराम ताबईन और बुजुर्गाने दीन के अमल में ना हो, उसको दीन का हिस्सा समझना दुरुस्त नहीं है। अपनी तरफ से एक रास्ता घर कर उस पर चलने का नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन इत्तबा का नाम है। शब बारात यानी 15 शाबान के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसकी कोई फसीलत हदीस से साबित नहीं। हकीकत ये है कि 10 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अहादीस मरवी हैं। हकीकत ये है कि इनमें से बाज़ अहादीस सनद के एतबार से कुछ कमज़ोर है, मगर इस मुबारक महीने शाबान की फजीलत और अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इसमें ज़रा बराबर भी कमी व बेशी की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने सूरह क़दर में इरशाद फरमाया कि हमने ये कुरान शब क़दर में नाज़िल फरमाया। ये रात यानी शब क़दर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में से कोई एक रात होती है। इस रात को बाबरकत रात करार दिया गया है। इसके बाबरकत होने में क्या शुबा हो सकता है? एक तो इसमें कुरान नाजिल हुआ, दूसरा इसमें फ़रिश्तों और रूहुल अमीन का नज़ूल होता है, और तीसरा इसमें सारे साल होने वाले वाक़यात का फ़ैसला किया जाता है। चौथे, इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। इसी रात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ। इसी रात आप पर कुरान नाजिल हुआ। ये मतलब है कि लौह महफूज से इसी रात कुरान बैतुल इज़्ज़त में उतारा गया। फिर वहाँ से ज़रूरत और मसलहत तकरीबन 23 सालों तक मुख्तलिफ औक़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता रहा। कुरान की सरीह से कुरान का नज़ूल शब क़दर में साबित है, तो इससे शब बारात मुराद लेना मुनासिब नहीं। शब बारात शाबान की 15वीं रात की बाबत जितनी भी रिवायात आती हैं, वो सब रिवायात क़स्दन सईफ़ हैं और ऐसी अहादीस से कुरान का मुआवज़ा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुक़र्रर नहीं कि फ़ला तरीक़े से इबादत की जाए, बल्कि नफली इबादत जिस कदर हो सके वो इस रात में अंजाम दी जा सकती हैं। नफली नमाज़ें पढ़ें, कुरान करीम की तलावत ज़िक्र करें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं करें, ये सारी इबादतें इस रात में की जा सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीक़ा साबित नहीं। दोस्तों, इस रात में एक और अमल है जो कि एक रवायत से साबित है। वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए। अब चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए थे, इसलिए मुसलमान इस बात का एहतमाम करने लगे कि शब बारात में कब्रिस्तान जाएं। लेकिन जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित हो, उसी दर्जे में उसे रखना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ صراحتاً صحیح نہیں۔ قبرستان جانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ دوستو، نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ حقیقی کیف و سرور اور روحانی لذت کے حصول اور قرب الہی پانے کا نماز سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ جملہ عبادات میں نماز ایک ایسا عمل ہے جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی معراج قرار دیا ہے، لہٰذا اس کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں گا، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو حکم ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، لیکن نوافل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے کہ بس تم ہو اور تمہارا اللہ، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، لہٰذا کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا ہے اور یہ حکم دے دیا کہ اکیلے آؤ اور تنہائی اور قنوت میں آؤ۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغف کی راتیں نہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ کے ساتھ تعلقات استوار کرو۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھیں تو نیند آ جاتی ہے۔ مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جم غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشہ تنہائی اللہ سے ہم کلام ہونے کا میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہ بہتر ہے۔ دوستوں، عورتوں کی جماعت اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم فرما دیا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں۔ دوستوں، یہ رات فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے، مگر جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو سارا سال کسی بھی دن حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد آنے والے دن یعنی شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری ہو سکے، لیکن یکم شعبان سے 28 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہر ماہ کی ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ شعبان کی کسی بھی دن میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے، لہٰذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوستوں، کسی صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ یہ صرف 15 شعبان کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں،
بلکہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی افضل ہے، تبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہماری مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب آدمی کسی بڑی جگہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک یہ مہینہ دیا اور فرما دیا کہ آؤ ہم تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ بیجا فضولیات و رسومات سے اعتراض کرتے ہوئے نفلی نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، توبہ، استغفار اور دعا مناجات میں وقت گزارے، کیونکہ بس یہی اعمال اور معمولات صحابہ و تابعین سے ثابت ہیں، اور انفرادی طور پر ان اعمال کو بہتر بتایا گیا ہے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ رات شور و شغف اور فضول چیزوں میں لگنے کی رات نہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کی رات ہے۔ دلجوئی اور یکسوئی کے ساتھ جس قدر لمحات آپ نے گزار دیے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہیں، اس کے یہاں گھنٹوں کا شمار نہیں کیا جاتا کہ میرا یہ بندہ میری یاد میں کتنا بیدار رہا اور کتنے گھنٹے اس نے میری عبادت کی، بلکہ وہاں معیار کامیابی اور مقبولیت کی کسوٹی بندے کا اخلاص ہے کہ وہ کس صالح جذبے سے اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے ہے۔ اسی لیے بعض نیک بندوں کا چند گھنٹے یا کچھ دیر بیدار رہنا بعض کی پوری رات جاگ کر گزارنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم اپنا اور اپنے گھر کا ماحول دین کے موافق بنائیں گے تو یقیناً خیر و بھلائی کے ثمرات ظاہر ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو غیر اسلامی رسومات سے اجتناب کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کی سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفید فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔